وچ سارا بدن رنگا کے مل طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے تو سر کٹا کے مل ای میں رواج عشق ہے ای میں ہو دن امتحان ای میں رواج عشق ہے ای میں ہو دن امتحان سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تے رسمان اوکھیاں سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تے رسمان اوکھیاں نقشہ دیدار یار دا نقشہ دیدار یار دا دل دے اتے جما کے مل طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل اوکھی ہے دید یار دی اوکھی ہے دید یار دی سجدے چو سر کٹا کے مل محرم الحرام کا مہینہ ہے آج اس کی 8ویں تاریخ ہے اسی مہینے میں امام مظلوم شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی خداوند کریم نے اس مہینے کو کئی طرح سے فضیلت عطا فرمائی علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی جو چیخا میں بچایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا رستہ سڑکیں بنا کر پانی نے دی محرم کی 10ویں تاریخ تھی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے محرم کی 10ویں تاریخ تھی امام حسین کو شہید کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں نواسہ رسول ہیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں شیر خدا کے فرزند ہیں بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا بالکل غریب گھر ہے نادار گھر ہے مفلسی کا گھر ہے ایک مرد جوان بہادر کا گھر ہے دولت کھانا پینا ساز و سامان کچھ نہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے لخت جگر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں اندر سے آواز آئی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا لخت جگر کیا بات ہے، چادر پہلے کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی میرے ابا اتنی تنگی ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا پورا نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے گھر میں بیمار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، گر پڑتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک بیماری نے پریشان کر دیا، دوسرے فاقوں نے نڈال کر دیا، اور میرے ابا آج میرا 5 دل کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنا مصلح اٹھا۔ فاطمہ الزہرا نے مصلح اٹھایا، نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ملا، اور فرمایا اے فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے، جتنا چاہے لے لے، مگر یاد رکھنا مت قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، دنیا میں جی لگا کے کیا کرو گی؟ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا نے مصلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی میرے ابا جس سے میری آخرت بگڑتی ہو، میں ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بوڑھا کافر مسافر آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو کافر، میں مسافر ہوں، منزل میری دور ہے، مجھے ایک سواری دو جس پہ سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اٹھا اور عرض کیا میری اونٹنی آپ کی سپرد ہے۔ کافر مسافر کہنے لگا میرے پاس کپڑا بھی نہیں۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا دے دیا۔ پھر کافر مسافر کہنے لگا مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج مجھے روٹی دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضور نے 3 مرتبہ آواز دی، جواب نہ آیا، اور وجہ اصل میں یہ تھی 300 صحابہ کا مجمع ہے، مگر ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا آجا میں تجھے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ آیا فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے کہتا یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، لخت جگر مسافر کو کھانا دے۔ اندر سے آواز آئی باہر دیکھو، 4 دن کی فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی۔ واپس ہونے لگے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ بھوکا مسافر میں نبی کی لخت جگر کے دروازے سے واپس نہ جائے، یہ میری چادر لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، بدلے میں جو لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کی چادر گئی۔ یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک مسافر آئے گا، وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، اور میں وہ بدبخت یہودی بنا، نبی کی لڑکی کی چادر میرے دروازے پہ آئی، جلدی کرو غلہ وہاں پھر پہنچانا، پہلے مجھے نبی کے دروازے پہ لے کے چلو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے ایسے وقت میں مسافر کو جواب نہ دیا،
भूखे को दरवाजे से धक्का ना दिया। आज मेरी तेरी बगल में सगा भाई भूखा बैठा रहे, कोई परवाह नहीं। सगी बहन भूखी बैठी रहे, परेशान बैठी रहे, कोई परवाह नहीं। अजीज व अकरबा का खून पीने वाले लोगों, नबी की लख्त जिगर का तरीका कार देखो। क्या मुंह दिखाएंगे इस खानदान को क़यामत में? ये वो फातिमा है, हसनैन करीमैन, जिसकी गोद में पले, जिसकी आगोश में तरबियत पाई। आखिरी वक्त है, फरमाने लगी, ए अली, मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए, जनाजा फिर भी रात को उठाना। पूछा गया क्यों? फरमाने लगी, सारी जिंदगी में गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी, अजनबी की नजर नहीं पड़ी। मैं मुस्तफा करीम की बेटी हूँ, काली कमली वाले की धी हूँ, मुझ पे किसी की नजर नहीं पड़ी। ओ अली, ओ मदीने वालों, मैं चाहती हूँ मेरे जनाजे पे भी गैर की नजर न पड़ने पाए। जुलूसों में तमाशा देखने वाली औरतों, कोठी पे खड़ी होकर के जुलूस का तमाशा देखने वाली मस्तूरात, गलियों में घूमने वाली मस्तूरात, इधर उधर लोगों में घुस करके मातम देखने वाली मस्तूरात, मैंने तुम्हारे लिए जिक्र कर दिया। ये फातिमातुज़ ज़हरा का इतना बड़ा तरीक़ाकार है। और फिर तुम्हें क्या बतलाऊं? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर खड़ी है, पुलसरात से अंबिया गुजर रहे हैं, मैदान हशर बर्पा होगा, कलीमुल्लाह गुजरेंगे, खलीलुल्लाह गुजरेंगे, ज़बीहुल्लाह गुजरेंगे, रूहुल्लाह गुजरेंगे, फलाने गुजरेंगे, नूह नबीउल्लाह गुजर गए, आदम सफीउल्लाह गुजर गए, औलिया गुजरेंगे, अब्दाल गुजर रहे होंगे। आएगी फातिमातुज़ ज़हरा की बारी पुलसरात से गुजरने की। एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुद्दू मिन अब्सारिकुम। ओ कलीमुल्लाह, ओ खलीलुल्लाह, ओ ज़बीहुल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए आदम सफीउल्लाह, ए सहाबा इकराम, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ओ कुतुबो, ए अब्दालो, ओ गौसो, आज अपनी नजरें नीची कर लो, फातिमातुज़ ज़हरा पुलसरात से गुजरने वाली है। खुदा की कसम, वो फातिमा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की औरतों की सरदार है। मुसलमान औरतों, फातिमातुज़ ज़हरा ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान पढ़ा। तुम हजारों नियामतें खा कर कुरान नहीं पढ़ती। इस गोद में तरबियत पाई है जो कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते दूध पिलाया करती थी। फिर तेरा बच्चा मां की गोद में खेलेगा, खाला की गोद में खेलेगा, नानी फूफी की गोद में खेलेगा। हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की गोद में खेला करता था। तेरा बच्चा प्लास्टिक के खिलौनों से खेलता होगा, मिट्टी के खिलौनों से खेलता होगा, रबड़ के खिलौनों से खेलता होगा, लकड़ी के खिलौनों से खेलता होगा। हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की जुल्फों से खेला करता था। तेरा बच्चा कार की सवारी करेगा, हवाई जहाज की सवारी करेगा, स्कूटर की सवारी करेगा, मोटर रेलगाड़ी की सवारी करेगा और तरह तरह की सवारी पे सवार होगा। हुसैन वो है जो शहंशाह कायनात के कंधों पे सवारी करता था।
تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی گھوٹی دی گئی۔ تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟ حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے، آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو۔ حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا ہے۔ تربیت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا۔ توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے۔ حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچہ جو ہوا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی۔ اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی، اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے۔ کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا؟ یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں۔ اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے، او فاطمہ الزہرا کا خون اور او بدصورت مانتی، جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمہ الزہرا کے پاک خون نے جس کی رگوں میں گردش کی ہو، خدا کی قسم وہ چرس نہیں پی سکتا، وہ بھنگ نہیں پی سکتا، وہ فیم نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ حرام نہیں کر سکتا، وہ رنڈی بازی نہیں کر سکتا، وہ جوا نہیں کھیل سکتا۔ اور فاطمہ الزہرا کے خون کی توہین ہے اگر یہ کھا کر کام کرے۔ ہو آل نبی اور کام یہ، اصل تو ان کی شکل ہی گواہی دیتی ہو۔ چاروں طرف چل پھر کر دیکھو نا، کہنے کے لیے شاہ صاحب ہوں گے مگر نہیں شاہ صاحب ہوں گے، الٹا تھا بالکل۔ کالے سید خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے۔ سید کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چاروں طرف والے کھا پی کر نہ سو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے، کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں، اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا، جلدی وضو کرو نماز پڑھو، ہمارا اللہ مالک ہے، تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا سے قرآن سیکھا، فاطمہ الزہرا سے لوریوں میں قرآن کریم ملا۔ تمام صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام عمر کرام فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرام فرمایا۔ حضرت عمر کے دربار میں سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مال غنیمت آیا، 500 روپے عام جوانوں کو دیے، حسن حسین کو 1,000 دیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا، بیٹے نے باپ پہ، ہم تو بڑے تھے، انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، ہمیں 500 ملے، ان کو 1,000 ملے۔ فاروق کو جلال آ گیا، فرمانے لگے، او عبداللہ خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا۔ تیرا ابا کون ہے؟ ان کا ابا کون ہے؟ اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے۔ اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خدمت کی، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی، حق مہر اور شادی کا سارا خرچ عثمان نے ادا کیا۔ علی مرتضیٰ کے گھر میں پلنے والے، فاقہ مستی میں پلنے والے حسین، بالآخر وہ وقت آ پہنچا زبردستی بیعت لینے کا۔ مدینہ پاک سے یہ نوجوان رخصت ہو گئے، مکے میں پہنچے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ٹھہر گئے۔ حضرت حسین کو لوگوں نے بڑا منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، عبداللہ بن عمر نے منع فرمایا، نہ جاؤ، کوفے کے لوگ بڑے دغاباز ہیں۔ سیدنا حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفے شہر میں بھیجا حالات جانچنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے، تم جاؤ حالات دیکھ کر مجھے جلدی اطلاع کرو۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے اور انہوں نے جا کر کے بتلایا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تمام شہر نے بیعت کر لی۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا حسین کے تمام لوگ بیعت کر بیٹھے، معتقد ہو گئے۔ اس نے دولت کی گولی ماری، دولت کا تیر چلایا۔ جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے سونا ملے گا، چاندی ملے گی، جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا اسے نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی، کرسی ملے گی۔ ادھر جب سارا کوفہ بیعت کر چکا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ انہوں نے حسین کو خط لکھ دیا، جلدی پہنچو، تمام کا تمام شہر آپ کا منتظر ہے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بے شمار لوگوں نے آپ کی طرف سے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ گورنر کوفہ نے دولت کی گولی ماری، دولت کی تلوار چلائی۔ واہ کلمہ پڑھنے والوں، واہ مسلمان کہلانے والوں، کیا کہنا تمہارا۔ مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی پیچھے تھا، عصر کی نماز پڑھائی، 18,000 آدمی پیچھے تھا، مغرب کی نماز پڑھانے لگے تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ تمام کے تمام بھاگ گئے دولت کی وجہ سے۔
آج بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ دولت کی وجہ سے بھاگتے ہیں. آج نبی کا فرمان دولت کی وجہ سے نہیں مانتے. آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اراض کرتے ہیں. ہمیں یہاں رہ کر کیا ملے گا؟ رات کا وقت آ پہنچا. مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے. اندھیرا ہے. ایک گلی سے گزر رہے ہیں. چلتے چلتے ایک مکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے. عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا مائی مسافر ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں. مسلم ابن عقیل میرا نام ہے. حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے. کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آ جا میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کروں گی. ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے. تلاش شروع ہو گئی، جستجو شروع ہو گئی. پکڑو، جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا. اور لوگوں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی اولاد، مسلمان کہلانے والے مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں انعام و اکرام لینے کے لیے. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بڑے بے ایمان لوگ تھے، اتنی کمینہ حرکت کی انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ. کیا آج تم نہیں کرتے؟ قرآن کا ساتھ چھوڑ کر 100 مرتبہ لوگ نہیں بھاگتے؟ تلاش کرنے والوں کو پتا چل گیا. ام ہانی کو بلا لیا اور پوچھا مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ کہنے لگی اور راستہ کوئی نہیں، پہلے میری گردن اڑا دو، مسلم ابن عقیل مل جائیں گے. ظالموں نے اس عورت کا سر قلم کر دیا. تم نے نبی کے خاندان کے فرزند کی خدمت کیوں کی؟ تم نے آل نبی کو کھانا کیوں کھلایا؟ پھر مسلم ابن عقیل باہر نکل آئے. بہادر خاندان کا بہادر فرزند میدان میں آ کے لڑا ہے. یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، سارا ملک شہر دوسروں کا ہے، حکومت دوسروں کی. سارے لوگ غدار ہو گئے، انکار کر گئے. مسلم ابن عقیل گلی میں کھڑے ہو کر اکیلے لڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں. خدا کی قسم نبی کے خاندان کا چشمے چراغ ہے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں. پتا چلا کہ یہ بڑا بہادر خاندان ہے. خداوند کریم نے جس خاندان میں نبوت عطا کی ہو، امامت عطا کی ہو، شجاعت بخشی ہو اور شہادت بخشی ہو، عدالت بخشی ہو، تمام چیزیں اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی ہو، وہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں. ملتان کے مسلمانوں، تمام کوفہ شہر غیروں کا، حکومت غیروں کی، نوجوان غیر ہو گئے، اختیار غیروں کا، جوان غیروں کے، پولیس غیروں کی، حکومت غیروں کی. خدا کی قسم مسلم ابن عقیل نے اس وقت بھی سر نہیں جھکایا. تو جہاں چاہے تعزیے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکاتا ہے. تو نے مسلم ابن عقیل کے سر کی توہین کی.
उसने नहीं झुकाया, मुकाबला किया है अकेला होकर। जख्मों से चूर चूर हो गए, दीवार से टेक लगा करके लड़ते रहे, फिर बैठ गए। एक कमीने ने तीर मारा, मुस्लिम इब्न अकील के लबों में से निकल गया। गिरफ्तार कर लिए गए। ऐवान गवर्नर पर शाही पे ऊपर ले जाकर मुस्लिम इब्न अकील के टुकड़े करके बाजार में फेंक दिया गया। उधर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो खत मिल गया, आ जाओ, बिल्कुल लोग आपके मुंतजिर हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है। हुसैन चले, बाल बच्चा साथ है, लोग भी साथ है। रास्ते में पता चला मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया। आप फरमाने लगे, ओ लोगों, मेरा जाना मौत के मुंह में जाना है, जाओ अपनी औरतों को बेवा न कराओ, अपने बच्चों को यतीम न बनाओ, जिसका जी चाहे वो मैं खुली इजाजत देता हूं, चले जाओ। खुली इजाजत दी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। मंजिल ब मंजिल हुसैन का काफिला बढ़ रहा है, मुख्तसर सा काफिला है। बिलाखिर एक मैदान में पहुंचा, हुर नमूदार हुआ, कई हजार फौज लेकर घेरे में ले लिया। सैयदना हुसैन ने नमाज पढ़ी। दुश्मनों से पूछा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, इतने मुनकर हो गए हो? उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं। फरमाया जो हमारा पीने का पानी है तुम इससे वुजू करके नमाज अदा करो, हमारा अल्लाह मालिक है, मुसलमान की नमाज कज़ा ना। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, और ज्यादा कुमक आ गई, फौज आ गई, लश्कर आ गया, घेरे में लिया हुआ है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया, ओ लोगों, इस वक्त अल्लाह की जमीन पे आसमान के नीचे मेरे सिवा काली कमली वाले का नवासा कोई नहीं। ओ लोगों, मैं फातिमातुज़ ज़हरा का लगते जिगर हूं। ओ लोगों, मैं शेरे खुदा का फर्जंद हूं, मेरा हसब नसब पहचानो। मैं नबी की गोद में खेलने वाला, नबी के कंधों पे सवारी करने वाला, नबी की जुल्फों से खेलने वाला। ओ लोगों, मेरे खून में हाथ ना भरो। अगले दिन फिर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया, ओ लोगों, तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, हालांकि मैंने एक नमाज तमाम उम्र में कज़ा नहीं की। सारी उम्र में जिना मैंने कभी नहीं किया, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, मैंने शराब कभी ना पी। और लोगों, क्या वजह है, तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? मेरी खता बताओ, मेरा कसूर बताओ, मेरी गुनाह बताओ, क्या गुनाह कर रखा है मैंने? कहने लगे और कोई गुनाह नहीं, तुम यहां खड़े खड़े बैठ करो। फरमाया जाओ, 3 शर्तों में से एक मान लो, मेरी यजीद से मुलाकात करा दो, या मुझे किसी सरहद पे भेज दो, मैं जिहाद में मशगूल हो जाऊंगा, मैं शेर खुदा का बेटा शेर हूं, या मुझे वापस मदीने में जाने दो। वो जानते थे कि अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए, वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है, ये फातिमातुज़ ज़हरा का बेटा, फिर तो अपना काम ना बना। दरमियान वालों ने इकट्ठा नहीं होने दिया।
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا، گھر والوں کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، استقامت پکڑو۔ او لوگو، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں حسین صابر ہوں، میں حسین ثابت قدم رہنے والا ہوں، استقامت میرے ہاتھ میں ہے، میری رگوں میں کالی کملی والے کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے، میری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے۔ تم میری ساتھ بات چیت کرو، مجھے ڈرا نہیں سکتے، مجھے دھمکا نہیں سکتے، مجھے مرعوب نہیں کر سکتے، تم زبردستی میرا ووٹ نہیں لے سکتے۔ تم ہوتے کون ہو؟ حکومت کا نشہ تنگ کر رہا ہے۔ ہر دور میں حکومت والوں نے اسی طرح کیا ہے، ہر دور میں حکومت کے نشے میں اللہ والوں کو آ کے مارا ہے، تنگ کیا ہے۔ اس طرف دیکھتا ہوں امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے آ رہا ہے، اس طرف نگاہ اٹھی علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے، ادھر دیکھتا ہوں احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی پیچھے کو میں نے نظر ہٹائی، عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کیا نہیں کیا کلمہ پڑھنے والوں نے؟ کس وقت بعد آئے؟ اور میرا یقین ہے ہر دور میں یزیدیت بھی رہے گی، حسینیت بھی رہے گی۔ حسین کے روحانی فرزند بھی زندہ ہے، یزید کے بھی روحانی فرزند بھی زندہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں آتے اور ایسے ایسے خطبے دیے، خدا خطبہ دیتے آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو خطبہ دیتے پنگل گئے ہوتے، دریاؤں کو خطبہ دیتے دریا رخ بدل دیتے، مگر کلمہ پڑھنے والے سامنے کھڑے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ انعام کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں چور چور نشے میں کھڑے ہیں۔ کسی نے دیکھا حضرت حر اپنے گھوڑے پہ سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت دوزخ کا انتخاب کر رہا، چھانٹ رہا ہوں جنت کدھر ہے جہنم کدھر ہے۔ کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا چھانٹ لیا کہ ہاں، حسین کے قدموں میں پہنچا اور کہنے لگا اللہ والے اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے معاف کر دے۔ حسین کے ساتھ ہو کر حر نے قربانی دی۔ ایک عورت اور اس کا بیٹا دور سے گزر رہے ہیں، میدان کربلا سے دور سے گزر رہے ہیں۔ دونوں ماں بیٹوں نے شور کی آواز سنی، ماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آؤ شور کیسا ہے۔ بیٹا گیا اور آ کے کہنے لگا اماں خاندان نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، گلشن محمد کو بجھا دیا لوگوں نے، چھڑے چلا رہے آل نبی کے خاندان میں۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی توجہ کرنا بیٹا، میں نے تجھے حلال کا جنا، حلال کا دودھ پلایا، حلال کی روٹی کھلائی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ظلم دیکھ کر مجھے بتانے کیسے آ گیا، وہیں کیوں نہیں بڑھا؟ ان کے ساتھ ہو کر وہیں کیوں نہیں بڑھ گیا؟ کہنے لگا اماں بتانے آیا ہوں،
जाने का इरादा वही है। बेटा आगे आगे, अम्मा पीछे पीछे मैदान करबला में आ पहुंचे। उसने हुसैन के साथी बन करके आगे जिहाद किया, लड़ाई की। उधर सर काटा मुखालिफिन ने, उधर मां ने कबूलियत की दुआ मांगने के लिए झोली फैला दी। इत्तेफाक की बात है, इधर सर काट के फेंका, उधर मां की झोली में जाके पड़ा। चूमती नहीं, चाटती नहीं, बोसा नहीं देती, रोती नहीं, मातम नहीं करती, कपड़े नहीं फाड़ती, सर को उठा कर मैदान में फेंकती है। कहने लगी अल्लाह की राह में देने के बाद हम वापस नहीं लिया करते। मैं वापस लूंगी। अब गरम है मैदान, सारा खानदान कुरान करीम की तिलावत में मशगूल है। सैयदा ज़ैनब बेसब्री नहीं थी, सैयदा सकीना बेसब्री नहीं थी, सैयदा सुगरा बेसब्री नहीं थी, नमाज में मशगूल है। बाबे ने सबक दिया, इस्ताईनू बिस्सब्री वस्सलाह, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। हुसैन ने बहन को सबक दिया, सबर करना, इस्तिकामत पकड़ना अपने खानदान का झंडा है, अपने खानदान का तुर्रा इम्तियाज है। सबर करना अपने खानदान का विरसा है। नबी के खानदान को सबर विरसे में मिला है। नबी के खानदान की किसी खातून ने कपड़े नहीं फाड़े। 3 दिन गुजर गए, पानी नहीं। मासूम बच्चे भी पानी को तड़प रहे हैं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मासूम बच्चे को उठाया और आवाज दी, ओ लोगों, हमसे दुश्मनी होगी, हमसे अदावत होगी, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, 2 घूंट पानी दे दो। दुश्मन की तरफ से तीर आया, बच्चे के हलक में से गुजर गया। खून की चुल्लू भरी और आसमान की तरफ सैयदना हुसैन ने फेंकी और दुआ की, इलाही देख नहीं रहा मेरी साथ क्या बल गई। कासिम इब्न हसन शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, अब्बास शहीद हो गए, फुलां शहीद हो गए, सारा खानदान ढेर हो गया। फातिमा के बेटे, तू कितना सबर वाला है। खुदा की कसम, निगाह नबूवत ने तुझे ऐसा रंगा, एक तरफ सारा खानदान ढेर लगा पड़ा है और एक तरफ हुसैन कहता, आओ बातिल के सामने तुम मुझे अब भी नहीं झुका सकते। जालिमों ने खैमे की तरफ घोड़ों के रुख मोड़े। सैयदना हुसैन चिल्लाए, फरमाया लोगों इधर ना जाओ, फातिमा ज़हरा की बेटियां बैठी हैं। नबी के खानदान की मस्तूरात नमाज में मशगूल है। अपने खैमे इधर घोड़े ना ले जाओ, अभी सांस आ रहा है। मैं गैरत वाली मां का गयूर बेटा हूं। उलमाए किराम ने लिखा है, सैयदना हुसैन की शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल के मुशाबे थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह ने लिखा है, 70-80 के करीब जख्म थे जो सर से पैर तक हुसैन के बदन पे तीरों, तलवारों और नेज़ों के जख्म आए। इस्तिकामत का पहाड़ है हुसैन। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
آخری وقت میں بھی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیا. 3 جملے توجہ سے سنو. سیدنا حسین نے بد دعا دے دی اخیر میں. 3 بد دعائیں کر دی حسین نے اخیر میں. الہی میں قرآن کا حافظ اور عالم ہوں, میرے قرآن کی بے ادبی کی, جتنے بھی میرے مارنے والے ہیں ان میں قیامت تک قرآن کا حافظ کوئی نہ بنے. دوسری بد دعا فرما دی, الہی انہوں نے میری جماعت ختم کر دی, انہوں نے میری جماعت کو مکا دیا, اے میرے پروردگار قیامت تک ان کو جماعت کی نماز نصیب نہ ہو. تیسری بد دعا یہ کر دی, الہی انہوں نے ہمیں پانی کی بوند نہ دی, قیامت میں حوض کوثر کا پانی ان کو نہ ملے. حسین آخری وقت میں بھی نماز کے لیے تگ و دو کر رہا ہے, اور کیوں نہ کرتا, شریف خاندان کا شریف بیٹا, بہادر بیٹا. اسی کو کہتا کہ لہو کی موج میں ڈوبے, لہو کی موج میں ڈوبے, بچایا سب کو طوفان سے, گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو. حسین تیرا کتنا بڑا مرتبہ ہے, نماز کا کتنا پابند ہے. جو حسینی ہوگا کبھی نماز کو قضا نہیں کرے گا, جو حسین کا دشمن ہوگا نماز کی پرواہ نہیں کرے گا. تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو, علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. آج تو قرآن پڑھے گا حلوے کی پلیٹ پہ, وہ قرآن پڑھے گا پتاشوں پہ, فلانا قرآن پڑھے گا ریوڑیوں پہ, فلانا قرآن پڑھے گا جلیبی اور برفیوں پہ. خدا کی قسم حسین نے قرآن پڑھا نیزے کی نوک پہ. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. عمر گزر گئی, حسین کی نیاز کھاتے کھاتے کبھی سر دینا تو سیکھ. ساری عمر گزر گئی. آتا ہے نا ہر فقیر, نظر اللہ نیاز حسین. عمر گزر گئی نیاز کھاتے کھاتے, کبھی سر دینا تو سیکھ, کبھی خاندان دینا تو سیکھ. قربانی تو کیا خاندان کی دے گا, تم تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا پسند نہیں کرتے. حسین نے قرآن پڑھا, کہتا سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. ملائک بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. قرآن پڑھنا حسین سے سیکھ. جگہ بتائے گا حسین کہ قرآن پڑھنے کی جگہ کہاں ہے. حسین سجدے میں جاتا ہے, تیمم کرتا ہے, آخری نماز ادا کرتا ہے. حسین کو معلوم ہے کہ میں نے حکمرانوں کے سامنے, گورنروں کے سامنے, بڑے بڑے کلمہ گوؤں کے سامنے میں
وزیروں کے، سفیروں کے، امیروں کے، میں تمام لوگوں کو ٹھکراتا ہوں، اس لیے کہ شرافت میں یکتا تھا، لیاقت میں یکتا تھا، امانت میں یکتا تھا، شہادت میں یکتا تھا، جوانی اور بہادری میں، شجاعت میں یکتا تھا۔ حسین کہتا ہے میں اس دنیا کو تمام اپنا گھر دے کر، پائے استحقار سے ٹھکرا کر یہ ثابت کرتا ہوں کہ میرا سر صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں۔ حسین اعلان کرتا ہو پوری دنیا کی طاقت آ کر آزماؤ فاطمہ کے لختے جگر کو، مجھے آزما کے دیکھو، اس سر کی قیمت میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تم چائے کی پیالی پی پی کر کے ووٹ دینے والوں، مرغے کھا کر ووٹ دینے والوں، حسین سے تعلیم حاصل کرو۔ ووٹ کی قیمت حسین سے پوچھ، خاندان ذبح کرا لیا مگر ووٹ نہ دیا، اپنے ٹکڑے تو کرا لیے مگر ووٹ نہ دیا۔ فرمایا آؤ بات کرو، سمجھو یا سمجھاؤ، زبردستی جاؤ۔ میں علی مرتضیٰ، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، اگر آج میں جھک گیا کل نانا کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ سر تن سے الگ کر دیا گیا، سر سجدے میں کٹایا حسین نے۔ حسین کے نزدیک سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے۔ ایسا سجدہ کیا، کہتا اٹھا